شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ ایک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا جرأت مند نوجوان اور ایک ظالم حکمران، ان دونوں کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر جیتتا کون ہے؟ ظالم بادشاہ یا وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا بزرگ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس حکایت مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ کے ارشاد گرامی ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک عقیب نامی بزرگ رہا کرتے تھے، جن کی زندگی کا اسلوب یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دنیا داروں سے کہیں الگ تھلگ، کہیں دور پہاڑوں میں، جنگلوں میں اپنی زندگی کو فقط یاد الہی میں مگن کر کے بسر کیا کرتے تھے، گویا کہ دنیا کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہ تھا۔ آخرکار وہ اپنی عبادت میں مگن تھے کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ جس علاقہ کے اندر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہاں کسی ایسے حکمران کو بھیج دیا گیا ہے کہ جو بہت ظالم ہے، بلا وجہ غریب لوگوں کی آنکھیں نکال دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پاؤں کاٹ دیتا ہے، طرح طرح کی سزائیں، طرح طرح کی اذیتیں غریبوں کو دیتا ہے۔ جب اس اللہ کے بزرگ حضرت عقیب نے یہ بات سنی کہ میں تو جنگلوں میں رہ کر، پہاڑوں میں رہ کر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اسی سلطنت کے اندر ایک جابر حکمران جو لوگوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہا ہے، اب ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اب یہ جذبہ لے کر حضرت عقیب جنگلوں سے، پہاڑیوں سے نیچے تشریف لے کر آئے۔ اب دل کے اندر وہ اللہ کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس جذبے کا جو ایک اسلوب تھا وہ دل کے اندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، گویا کہ جذبہ ایمانی کا سمندر دل میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ نیچے اترتے ہیں پہاڑوں سے، بادشاہ وقت جو ظالم تھا اس کی سلطنت میں جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے برے کاموں سے منع فرمایا ہے اور اچھے کام کرنے کی ذات باری تعالیٰ نے تلقین کی ہے، اور تو بلا وجہ لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، اسی رب کو جان نہیں دینی، تجھے شرم نہیں آتی کہ مخلوق خدا کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، وقت کا حاکم تھا، ظالم بھی تھا، حضرت عقیب سے کہنے لگا کہ ارے کتے، تو مجھے دین کی تبلیغ کرے گا، تو مجھے بتائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے، جا نکل جا ورنہ تیری کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ اللہ کے پیارے تھے، انہیں دنیا داروں سے بھلا کس چیز کا ڈرنا؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ برے کام سے لوگوں کو روکو اور اچھائی کا حکم دو، مجھے کوئی ڈر ور نہیں ہے تیرا، تو جو مرضی کر سکتا ہے میرے ساتھ کر لے۔ آخر بادشاہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا۔ دربار کے اندر جو جلاد تھا اس کو ظالم حکمران نے کہا کہ اس کو لٹاؤ اور پیروں کی طرف سے اس کی کھال ادھیڑنا شروع کرو۔
اور سر کے بالوں تک اس کی ساری کھال ادھیڑ ڈالو۔ اس کے بعد یہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ کس طرح بادشاہوں کے ڈیروں پہ آ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اور وہ بادشاہ حضرت عقیب سے کہنے لگا کہ آج میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں اس طرح کی سزا کسی کو بھی کسی نے نہیں دی ہوگی، جو بھی تیرا حال دیکھے گا وہ کانپ اٹھے گا۔ یہ بات کہہ کے اس ظالم حکمران نے اپنے جلاد سے کہا کہ پیروں سے لے کر سر تک ساری چمڑی ادھیڑ ڈالو۔ آخرکار اس اللہ کے پیارے کو لٹا دیا گیا، پاؤں سے چمڑی ادھیڑنا شروع کر دی، لیکن وہ اللہ کے پیارے تھے، اپنی زبان سے جملہ اف تک نہ کہا بلکہ صبر کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ کے حکم پر وہ جلاد چمڑی کھال ادھیڑتا ادھیڑتا جب پیٹ تک پہنچا تو وہ حضرت عقیب کی زبان سے بے ساختہ اوہ کی آواز نکلی اور اللہ کو پکارا، لیکن اللہ کی طرف سے غیبی آواز آ گئی کہ اے عقیب، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ابھی ان قریب ان دنیا کی مصیبتوں سے، ان دنیا کی آزمائشوں سے نکال کر میں تجھے جنت اعلیٰ میں بھیجنے والا ہوں، تیرے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑ، صبر کو پکڑے رکھ۔ جب حضرت عقیب نے یہ بات سنی آپ خاموش ہو گئے۔ جلاد کھال ادھیڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کھال ادھیڑتے ادھیڑتے جب سر تک پہنچا تو حضرت عقیب کی زبان سے پھر اسی طرح آہ کی آواز نکلی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب کی بار پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ عقیب، صبر کا دامن نہ چھوڑ، کہ تیری آہ کی وجہ سے آج زمین و آسمان میں ہر چرند و پرند رو رہے ہیں، اس صبر پہ مزید براجما رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑ، کہ یہ تیری آہ کی وجہ سے سارے فرشتے تیری طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں، اگر اس کے بعد مزید تو نے آہ و بکا کی یا تو رویا تو میں خدا اس تیری ساری قوم کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کر دوں گا کہ یہ نیست و نبود ہو کے رہ جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرتا رہا تو پھر اس کا میں تجھے انعام بھی عطا کروں گا۔ جب دوسری مرتبہ بارگاہ خداوندی سے حضرت عقیب کے پاس یہ پیغام آتا ہے تو دوسری مرتبہ آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اس ظالم بادشاہ کے حکم پر وہ ساری کی ساری کھال ادھیڑ دی گئی، اور اسی طرح آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی روح جو ہے وہ دے بیٹھے، اس دنیا فانی سے چل بسے۔ اب ایک اللہ کا پیارا تھا، اگر وہ چاہتا تو بادشاہ کی منت سماجت کر کے اپنی جان بخشی کروا سکتا تھا، لیکن اس کے سینے میں دین کا صحیح معنوں میں پیار موجود تھا، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ پرواہ کی تو سرکار کے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی پرواہ کی۔ اس نے کہا کہ میری جیسی 1000 جانیں قربان ہو جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے خدا کا دین تو تخت پہ آنا ہی رہے گا۔ اب ہمیں معلوم کیا ہوا کہ آج کل اکثر لوگوں کی زبانوں پہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی کسی کچھ نہ کہو، سب اچھے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کوئی زمانہ نہیں رہا کسی کو کچھ کہنے کا، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر خاموشی ہی ہر چیز کا علاج تھا تو پھر بارگاہ الہی سے قرآن مجید میں کیوں حکم دیا جاتا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اب ہمیں اس پوری حکایت سے تھوڑا سا غور و فکر کر کے سبق نکالنا ہے
آیا کہ آج کے زمانہ میں اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو آیا ہم بھی صبر کر کے اللہ کی بارگاہ کے میں جنت کے حقدار بنتے ہیں، یا کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر زار و قطار رو کر اور لوگوں کو اپنی پریشانیاں بتا کر نہ جانے اپنے اندر کا ضمیر کیوں مردہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان بزرگوں کے صدقے تمام پریشانیوں پر، تمام مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے پیارے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دن رات اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔